اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے پاکستان کے انہوں نے بات کی جس کا مفہوم ہے کہ بھارت جو ہے انڈیا آبی جارحیت بھی کر سکتا ہے، ایسا ممکن ہے جو ان کے پاس خبریں ہیں۔ تو بے شمار لوگوں کا مجھے فون آنا شروع ہو گیا، خان صاحب کیا جنگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھو اب ہماری جو انٹیلیجنس ہے، ایجنسیاں ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ ہر چیز پہ حرکت تو رکھتی ہیں، دیکھتی بھی ہیں، اور ہماری فورسز جو ہیں پوری تیار رہتی ہیں ہر وقت چاقو چوبند دستوں کے ساتھ، نو ڈاؤٹ۔ تو نو ڈاؤٹ کہ انڈیا بھی ادھر کوئی مشقیں کر رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں، چودھری صاحب، وہ ہر تیسرے دن کہہ دیتے ہیں انڈیا کو تمہارے طیارے گرائے، 7 طیارے پاکستان نے گرائے۔ وہ جو ہے انڈیا بھولتا ہے اسے پھر یاد آ جاتا ہے، اور اوپر سے وہ مودی جو ہیں نریندرا مودی، جو بی جے پی سرکار کی طرف سے بھائی ادھر سے ان کی ایک جماعت ہے، ان کو ایک الیکشن آ رہا ہے نومبر میں غالباً، تو اس کی وہ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، الیکشن بھی جیتنا چاہتے ہیں، سرکار بھی ان کے پاس ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا پوری مشنری بھی ان کے پاس ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں عوام سے ووٹ ملے، کیونکہ دھاندلی تو 10%، 20% ہو جائے گی، اب 100% تو ہونا مشکل ہے۔ وہ تو اب پریشان ہے، ادھر جو اپوزیشن بڑی اسٹرانگ ہوئی ہوئی کانگریس، پنگا تو پڑ گیا۔ مودی اب چاہ رہا ہے کہ میں سرپرائز دوں، عوام کو کوئی خوشی دوں، تاکہ عوام میرے گیت گائے اور مجھے ووٹ پڑ جائے۔ اب انڈیا نے حملہ کیا تو اس میں پھر کیا کہتے ہیں پاکستان نے فضائیہ سے بھی ٹھوکا، زمین سے بھی، بڑا یعنی کہ ان کے 7 طیارے تباہ ہوئے، اور گو کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اس خطے میں امن چاہتا ہے۔ حالانکہ پاکستان، مجھے پتہ ہے، میں ستاروں میں دیکھ رہا تھا، میں نہیں کہا تھا کہ رافیل گر جائیں گے، وہ گرے، 24-25 طیارے گر سکتے تھے، پاکستان نے پھر بھی ہاتھ نرم رکھا تھا، 7 طیاروں سے جان چھوڑ دی تھی، چلو آئندہ خیال رکھنا۔ اب بات یہ ہے کہ اب بھی لڑائی نہیں ہوئی، ان کا کوئی وکرم ہے، کچھ کوئی ہے، کوئی بحری جہاز یا کوئی بیڑا ہے، وہ نہیں آیا۔ ہمارے ادھر کے جو ایڈمرل تھے انتظار کرتے رہے، آؤ کچھ کر کے دکھاتے ہیں، کیا کر سکتے ہو، ہم بھی تم اپنا کوئی فن دکھاؤ، ہم بھی تمہیں دکھاتے ہیں کچھ، لیکن وہ آیا نہیں۔ اب مسئلہ آ گیا ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ ہے، ادھر ایکسرسائز وہ کر رہا ہے انڈیا، ہماری اب 5 نومبر کو مریخ سیارہ غروب ہو رہا ہے، 5 نومبر کو، 3 مارچ کو وہ رائز ہوگا ایسٹ سے، ابھی وہ مغرب میں ویسٹ میں غروب ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 نومبر کو مرکری پلانٹ ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، 11 نومبر کو جوپیٹر ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، یہ 3 پلانٹس کی بات ہو رہی ہے 11 نومبر تک۔ کیا ہے؟ دیکھو انڈیا جو ہے وہ بنا ہے، ویسے تو 15 اگست لیو میں ہے، اور نیم کے الفابیٹ سے انڈیا کے حوالے سے وہ ایریس میں ہے، ایریس کا پلانٹ مارس ہے، مریخ ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ ہمیشہ وہ لڑائی جھگڑا ہی کرتا ہے، اور ہم خاموش رہتے ہیں، پھر ہم ٹھوک دیتے ہیں، ظاہر ہے شوخیاں نہیں مار دے، ہم کام کر کے دکھاتے ہیں، ایسا وہ پھر ہو گیا۔ اب پریشان ہو گئے ہیں مودی، کروں کیا؟ بلوچستان کو بھی چھیڑا، ادھر افغانستان کو بھی کہا چھیڑو، حاصل کچھ نہیں ہوا، خود بھی اس نے کیا، حاصل کچھ نہیں ہوا، کوئی اپنی عوام کو کچھ دے نہیں سکا، کپ بھی وہ کیا کہتے ہیں ایشیا کپ جیتا، کپ نہیں ملا، حاصل کچھ نہیں ہوا، پنگا تو پڑ گیا، کیا کیا جائے۔ 4 تاریخ پاکستان کے لیے اچھی ہے، منگل کا دن انڈیا کے لیے اچھا ہے، 5 تاریخ پاکستان کے لیے اچھی ہے، بدھ کا دن انڈیا کے لیے برا ہے۔
یہ 2 دن راتیں 48 گھنٹے کی بس بات ہے. انڈیا کوئی جارحیت آبی کرنا چاہے گا تو منہ توڑ کے جو آپ پاکستان نہیں دے گا وہ ہاتھ پیر سارا کچھ ہی توڑ دے گا. یہ میں ٹھیک ہے پاکستانی ہوں, میں پوری جوش سے بات کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں نا, یہ الفاظی گفتگو نہیں ہے, یہ کچھ شعلہ بیان کوئی ایسی سٹوری نہیں میں سنا رہا, یہ اکارڈنگ ٹو نالج آف جفر بتا رہا ہوں کہ تواڈے ستارے ڈب گئے نے. 4 نومبر نو مریخ ڈب جائے گا سونیا. تو اگر انڈیا نے اور افغانستان نے کوئی ایکٹنگ کی, ٹیٹو پارٹی کرنے کی کوشش کی, اسی تمالا پوا دیں گے, یہ میں بتا رہا ہوں. بڑی سیدھی سی بات کر رہے ہیں, پنجابی چ بھی میں گل ایس کرو کر رہا ایک تک میں پنجاب دا رہنے والا, تو باقی تو اردو ساری مادری زبان ہے, وہ تو ہم کرتے. میں ہر زبان میں سمجھا رہا ہوں بالکل کہ جناب ذرا انڈیا کو کہہ رہا ہوں ٹل جانا, ابھی میں بڑی مار پڑ جانی ہے, میں بتا رہا ہوں. اور اب چاہے آبی ہو, فضائی ہو, زمینی ہو, پہاڑی ہو, پاکستان میں تو دس دیا ساڑھے ہوں اسی وہ چیزاں چھڑ دیتی ہیں, کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ کہا 1 ٹائم ٹل جاؤ, 2 ٹائم ٹل جاؤ, 3 ٹائم ٹل جاؤ. جنگ میں بھی ہم نے ایسی کیا تھا, 4 ٹائم ہم نے ٹھوک دیا تھا. افغانستان کو بھی یہی کہا ہے ٹل جاؤ ٹل جاؤ ٹل جاؤ. ابھی افغانستان کو بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی الف سے ہے, نیم کے اعتبار سے وہ بھی مریخ ہے, تو اس کا مریخ غروب ہو رہا ہے. ڈب جاؤ گے سونیو, بغیر پانی تو ڈب رہے ہو, تو اس لیے وہ بھی کوئی حرکت کرے گا تو بڑی مار پڑے گی. تو یہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں, اور ہماری تمام فورسز کوئی 10 گھنٹے 48 گھنٹے والی نہیں, روز قیامت تک جاگ رہی ہے. ذہن میں رکھنا اللہ کے حکم سے. تو یہ گزر گئے 48 گھنٹے, تو مریخ سیارہ غروب ہو گیا, تو پھر وہ جو جنگ کے بادل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. انڈیا کچھ اور سوچے گا پھر اب کیا کیا جائے, کیونکہ مودی سرکار یہی ایک چانس لینا چاہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے بحری بیڑے نہیں بھیجے, ادھر سے کوئی چانس, کوئی ہمیں خوشی مل جائے. ہمیں بھی یہی خواہش ہے کہ وہ بھی آ جاتے تو ہم ادھر سے بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ بنا دیتے. فضائیہ میں ہمیشہ ہم نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. ایم عالم مت بھولنا, راشد منہاس مت بھولنا, اور یہ جو رافیل گرائے ہیں مت بھولنا. ٹائٹینک جب بنا تھا تو ایک بہت بڑا بول تھا, اس کو کوئی بھی نہیں تباہ کر سکتا. اللہ پاک نے سوکھے پانی سے, برف سے تباہ کر دیا. تو یہ رافیل کیا تھا, بڑے اس پہ دعوے تھے, کچھ بھی نہیں, اس سے زیادہ گر سکتے تھے, ہم نے پھر بھی ہاتھ نرم رکھا. ایسا ہی ہے. پوری قوم کی دعائیں ملک کے ساتھ ہیں اللہ کے حکم سے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.